معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری یوٹیوب چینل واضح.com میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں زبیر یوسف ندوی آج میں آپ کے سامنے درس قرآن کی 29ویں نشست میں سورہ بقرہ کی چند آیات کا ترجمہ اور مختصر تفصیل لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ہماری یوٹیوب چینل واضح.com کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ رب ناظرین گرامی، اللہ رب العزت مشرکین کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں اہل ایمان کو خطاب کر کے کہ فَإِنْ آمَنُوا، اگر وہ لوگ یعنی مشرکین کافرین ایمان لے آئیں، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اگر وہ مشرکین و کافرین اگر ایمان لے آئیں اسی طرح جس طرح تم ایمان لے کر آئے ہو، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو وہ راہ راست کو پا لیں گے، وہ سیدھے راستے کو پا لیں گے، وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہاں وَإِن تَوَلَّوْا، اگر ان لوگوں نے روگردانی کی اور منہ پھیرا، اور وہ لوگ حق کو ماننے سے انہوں نے انکار کیا اور اسلام کو تسلیم کرنے سے انہوں نے انکار کیا، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر انہوں نے روگردانی کی اور منہ پھیرا، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو پھر وہ تمہارے مخالف ہیں، تمہارے دشمن ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ تمہارے لیے ان کے مقابلے میں کافی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ رب العزت سننے والا اور جاننے والا ہے، یعنی اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز کو سن رہا ہے، ہر بات کو سن رہا ہے، ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، ہر عمل پر اس کی نظر ہے، اور ہر چیز اس کے دائرہ علم میں ہے، کوئی چیز اس کے دائرہ علم سے باہر نہیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، وہ چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے اور کھلی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ صبغۃ اللہ، مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ کہو اے نبی، کہو کہ صبغۃ اللہ، میں نے اللہ کے رنگ کو اختیار کیا ہے، میں نے اللہ کے کلر کو، اللہ کے رنگ کو اختیار کیا ہے۔ صبغۃ اللہ، میں اللہ کے رنگ میں رنگ گیا ہوں، کہہ دیجئے کہ میں نے اللہ کے رنگ کو اختیار کیا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی خدا کی عبادت کرنے والے ہیں، اسی کی پرستش کرنے والے ہیں، اسی کی بندگی کرنے والے ہیں، اسی کے سامنے جھکنے والے ہیں، اسی کو سر سجود کرنے والے ہیں۔ وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی احکم الحاکمین ہے، وہی ملک الملوک ہے، وہی ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ قل، آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا گیا کہ قل، اے نبی کہہ دیجئے کہ اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم، کہ اے مشرکین عرب، اے کافرین، مشرکین عرب اور اے یہودیوں اور اے منافقوں، کیا تم جھگڑتے ہو اس خدا کے بارے میں، اس رب کے بارے میں، وہ ربنا، جو تمہارا بھی رب ہے، وربکم، جو تمہارا اور ہمارا سب کا ایک ہی رب ہے، کہ تم اس پروردگار کے بارے میں، اس خدا کے بارے میں، اس رب کے بارے میں جھگڑتے ہو، تم جھگڑا کرتے ہو۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال کا بدلہ ہمیں ملے گا، اور تمہارے اعمال کا بدلہ تمہیں ملے گا۔ وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، یعنی یہ نبی کہہ دیجئے کہ تم اس خدا کے معاملے میں جھگڑتے ہو جو ہمارا اور تمہارا ایک ہی خدا ہے، اور ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو اسی کے لیے مخلص ہیں۔ ام تقولون، کیا تم لوگ کہتے ہو کہ ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، ام تقولون، کہ تم یہ کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد کانوا ھودا و نصارا، کہ وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے، جس طرح یہودیوں کا اور عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد وہ یہودی تھے، تو ان سے خطاب کر کے یہ کہا گیا کہ ہم تقولون، کہ تم یہ کہتے ہو کہ ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق،
کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہ لوگ یہودی تھے؟ یہ تمہارا گمان ہے، یہ تم کہتے ہو۔ تو اے نبی ان سے کہہ دیجئے، ان یہودیوں سے اور ان نصارہ سے کہہ دیجئے کہ قل انتم عالم ام اللہ، کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ اللہ کو معلوم ہے، بیرکیف اللہ کو معلوم ہے کہ وہ کون تھے۔ جس طرح تمہارا یہ گمان ہے کہ یہ لوگ یہودی تھے یا نصرانی تھے، یہ جو تمہارا قول ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی تھے یا نصرانی تھے، تو اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہودیوں سے اور نصارہ سے کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے۔ جس طرح اس بات کی نفی قرآن کی دوسری آیت میں بھی کی گئی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ تو خالص مسلمان تھے، سچے پکے مسلمان تھے۔ ومن اظلم ممن کتم شہادت عنده من اللہ، اور اس سے بڑا ظالم، اس سے بڑا بدبخت، اس سے بڑا کمتر، اس سے بڑا کمینہ اور گھٹیا کون ہوگا؟ ومن اظلم ممن، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ممن کتم شہادت، جو اللہ کی گواہی کو چھپائے، عنده من اللہ، جو اللہ کے پاس موجود ہے، وما اللہ بغافل، یعنی اس کی کتاب میں جو موجود ہے اس چیز کو انہوں نے چھپایا، اسی کے لیے ان کو یہ وعید کی جائے، یہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے؟ وما اللہ بغافل اما تعملون، اور اے یہودیوں، اے خبیثوں، اے نصرانیوں، تم جو بھی عمل کر رہے ہو، تم جو بھی کام کر رہے ہو، اللہ اس سے غافل نہیں ہے، اللہ ہر کی نظر ہر چیز پر ہے، اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ تلک امۃ قد خلت، بے شک یہ ایک گروہ تھا، ایک جماعت تھی جو گزر چکی ہے، لہا ما کسبت، اور ان کے لیے ہے جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے ہے جو تم کماؤ گے، یعنی ان کے اعمال ان کے لیے تھے، انہوں نے جو اعمال کیے اس کا بدلہ ان کو دیا جائے گا، اور تم جو اعمال کرو گے اس کا انجام تمہیں بھگتنا ہوگا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے، ان کا کیا کام تھا، ان کا کیا مشغلہ تھا، وہ کس طرح کے کام کرتے تھے، اس کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، کیونکہ یہ تو بالکل حقیقت ہے اور واضح اور اسپشٹ ہے کہ اس دنیا کے اندر انسان، اور اسی کو اللہ رب العزت نے بار بار اس کو بیان کیا اور متعدد بار اس کو بیان کیا اور تاکید کے طور پر اس کو بیان کیا گیا کہ بے شک اس دنیا کے اندر انسان جو ہے وہ انسان کو اس دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے تو اس کے لیے اس لیے بھیجا ہے کہ وہ اپنی زندگی بنائے، دوسروں کے ساتھ اچھے عمل کر کر بھی اپنی زندگی بنائے، دوسروں کو نفع پہنچا کر، فائدہ پہنچا کر بھی اپنی زندگی سنوارے، کیونکہ اس سے اس کے متعلق ہی پوچھا جائے گا، اس سے اس کی زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس سے نہیں پوچھا جائے گا کہ دوسرے کیا عمل کرتے تھے، چونکہ وہ خود مکلف ہوگا تو اس کو اپنا جواب دینا ہے، اور اس کی قبر اس کے ساتھ، اس کا حساب اس کے ساتھ، اس کا اعمال نامہ اس کے ساتھ، اور دوسرے کا عمل دوسرے کے ساتھ ہے، جس کے بارے میں قرآن میں دوسری جگہ بھی ارشاد فرما دیا گیا کہ کل قیامت کے دن جہاں یہ سگے جو رشتے ناتے ہوں گے اور جو خونی رشتہ ہوگا وہ بھی کام نہیں آئے گا، اور حسب اور نسب کی بنیاد پر کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا، نہیں بخشا جائے گا، اور خاندانیت کی بنیاد پر وہاں فیصلہ نہیں کیا جائے گا، اسی طریقے سے وہاں نہ ماں باپ بیٹوں کے ہوں گے، نہ بیٹے ماں باپ کے ہوں گے، نہ بہن بھائیوں کے ہوں گے، نہ اولاد کے ہوں گے، اس طریقے سے کسی بھی خونے رشتے کی کوئی رعایت نہیں کی جائے گی۔ اسی کے بارے میں اللہ کے رسول نے حضرت فاطمہ کو ارشاد فرماتے ہوئے کہا تھا کہ فاطمہ تم دنیا میں جو چاہو مجھ سے، میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن میں کل قیامت کے دن تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے تمہیں اپنے اعمال کرنے پڑیں گے۔ ناظرین گرامی، انبیاء کے ساتھ یہ معاملہ تھا، پھر تو عام انسان، چونکہ دنیا آخرت میں ہمیں سب کو اپنا اپنا حساب دینا ہے، اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو سنوارنا ہے، اپنے آپ کو بنانا ہے، اپنے معاملات کو درست کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین پر اور شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سے درخواست ہوتی ہے ہمیشہ کی طرح کہ ہمارے چینل کو مضبوط کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور ہماری ویڈیوز کو دوسرے لوگوں تک شیئر کرنا یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے، تو آپ اس پر توجہ دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔